اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج سے الحمدللہ ہماری تفسیر سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تفسیر کو، ترجمے کو، مفہوم کو، معانی کو، مضامین کو عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور خوب اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور عمل کے جذبے کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جس طرح بھی سورۃ الناس تک ختم ہو کر شروع ہو رہا ہے، یہ سلسلہ برابر ہماری زندگیوں میں چلتا رہے اور قرآن کریم کے ساتھ اسی طرح پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری رکھے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ اس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے۔ بسم اللہ بھی قرآن کریم کے شروع میں آئی اور ہر سورت کے شروع میں آتی ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بھی آئی اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ۔ قرآن و احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے ہونا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے، جو آپ خطبے دیا کرتے تھے، نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، ان میں بھی آپ بسم اللہ اور الحمدللہ سے آغاز فرمایا کرتے تھے۔ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ آ گئی، الحمدللہ آ گئی، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، بس جائز کام ہو، حلال کام ہو، صحیح کام ہو، تو اب وہ کام اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں۔ جس کی ابتدا اچھی تو اس کی انتہا بھی اللہ کرتے ہیں، اور جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی گئی اور الحمدللہ نہ کہا گیا، شروع میں اللہ کا نام نہ لیا گیا، وہ کام احادیث میں الفاظ ہیں کہ وہ ادھورا ہے، وہ دم کٹا ہے، وہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو اپنے دنیا کے کاموں میں بھی بسم اللہ سے، الحمدللہ سے بار بار ان کا ورد کیا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہوں، بسم اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، یہ ایسے جملے ہیں، ان جملوں میں ایک تو اللہ کے نام ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام جب کسی چیز کے شروع میں آئے تو اللہ کی شان سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ کام ادھورا رہنے دیں۔ اس لیے قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھی سورت کے مضامین کو جاننے کے لیے اس کے نام سے بھی اس سورت کا تعارف ہو جاتا ہے، اور اس سورت کے بارے میں جو احادیث میں فضائل آئے ہیں ان سے بھی اس سورت کے مضامین کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے تفاسیر میں جو نام بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں سے ہمیں پتہ چل جائے گا سورۃ الفاتحہ کا مضمون کیا ہے۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الفاتحہ ہے کہ اس سے سورت کا، قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو معروف نہیں ہیں لیکن تفاسیر میں ان میں سے ایک نام ہے سورۃ الدعاء، یعنی اس سورت میں اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ ایک اس کا نام تعلیم المسئلہ، یعنی سوال کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ تعلیم مسئلہ، یعنی سوال کرنے کا طریقہ اس سورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، احادیث سے معلوم چلتا ہے یہ سورت شفا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو اپنے مریضوں پر پڑھ کر دم کرو، یہ شفا ہے، بیماروں پر پڑھ کر دم کرو۔ اس لیے بزرگوں کا معمول رہا
کہ سورہ فاتحہ کا اہتمام سے پڑھتے اور دم کرتے اللہ شفا دے دیتے۔ سورۃ الفاتحہ کی بڑی برکت ہے، بہت برکت ہے۔ کچھ بھی نہ مریض پر پڑھیں، اس کا پانی پلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے، خزانے ہیں اس میں، اور بھی تقریباً 10 کے قریب اس کے نام ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اس سورت کی مناسبت سے نام ہے وہ ہے سورۃ الدعاء، یعنی دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اس سورت میں۔ پھر اس سورت کی فضائل میں احادیث میں آتا ہے، ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آواز آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہ فرشتہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور آپ کے لیے بہت قیمتی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں، تحفہ لے کر آ رہے ہیں۔ اتنے میں وہ فرشتہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے دی، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی بڑی مبارک، بڑی مجرب، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون لا یکلف اللہ نفسا۔ پھر فرشتے کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا کہ ان دونوں صورتوں سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ربنا، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا۔ تو وہ فرشتہ جو کبھی آسمان سے نہیں اترا، اور وہ آسمان کا دروازہ جو کبھی نہیں کھلا، لیکن ان 2 انعامات، یہ 2 بڑی بڑی چیزیں اتر رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کو اہمیت کے ساتھ اتارا۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے والی صورت ہے، اس کے ذریعے سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ دعا کے شروع میں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورۃ الشفا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو، اور جس پر پڑھ کر دم کر دیا جائے، شفا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں تھی، نہ زبور میں تھی، نہ انجیل میں تھی، یعنی کسی بھی آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مبارک، مکرم، محترم صورت نہیں اتاری، جس کی اتنی ساری برکتیں ہیں، اتنے سارے فضائل ہیں، اور اتنے اعزاز اور اکرام سے یہ صورت آسمانوں سے آئی ہے۔ تو اس صورت کا تعارف یہ میں نے عرض کیا۔ اس صورت کی 7 آیتیں ہیں۔ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا جب مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، ڈائریکٹ اپنی دعا نہیں کہنی چاہیے، نہ ہی شکوے شکایت کرنے چاہیے کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے مجھے دے دیں، میرے پاس تو نوکری نہیں نوکری دے دیں، میرے پاس تو بچے نہیں ہیں بچے دے دیں۔ یہ شکوہ ہو جائے گا، یہ شکایت ہو جائے گی، میں تو بے روزگار ہوں، روزی دے دیں، نہ۔ اللہ کی حمد و ثنا سکھائی کہ اللہ سے کہو کہ اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ رحمان رحیم ہیں، آپ روز جزا کے مالک ہیں، آپ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ آپ کی مجھ پر بڑی نعمتیں ہیں، بہت انعامات ہیں، بہت احسانات ہیں۔ تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، اس اللہ کی تعریف ہو، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا اعتراف، اقرار ہو کہ اللہ اتنی ساری آپ کی پہلے مجھ پر نعمتیں ہیں، آپ نے مجھے یہ دیا یہ دیا، بہت آپ کا شکر ہے، بہت آپ کا فضل ہے، اللہ یہ بھی دے دیجیے، یہ بھی دے دیجیے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا سلیقہ دے رہے ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں کسی آدمی کے پاس جائیں، یا ابا سے بیٹا مانگتا ہے تو کہتا ہے ابا آپ نے مجھے وہ چیز بھی دلائی تھی نا، آپ نے مجھے وہ بھی دلائی تھی، ابا یہ بھی دلوا دیں۔ تو بیٹے نے ابا کی پہلے تعریف کری، شکر کیا، پھر کہا ابا یہ، ابا خوش ہو کر کہتے ہیں یہ لو۔ اور اگر بیٹا یہ کہتا ہے ابا آپ تو کبھی کچھ دلاتے نہیں ہیں، چلے آج یہ دلا دیں، ابا کہ بھاگے ایسے، ایک طرف کہہ رہا ہے کچھ دلاتے نہیں ہیں، دوسری طرف مجھ سے مانگ رہا ہے، پہلے میری برائی کر دی۔ تو بندہ جب یہ اللہ سے کہتا ہے میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس پینے کو نہیں ہے، تو اللہ کی برائی کر رہا ہے۔ اور جب یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کے اتنے سارے انعامات ہیں، آنکھیں بھی ہیں، الحمدللہ زبان بھی ہے، میں معذور نہیں ہوں، میں صحت مند ہوں، بھوکا نہیں سوتا، الحمدللہ پیٹ بھرا ہوا ہے، اللہ آپ کے اتنے سارے عزت بھی ہے، سب کچھ ہے اللہ،
بیوی بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، والدین بھی ہیں، اللہ اے اللہ یہ بھی دے دیں۔ تو اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ دعا مانگنا سکھا رہے ہیں، اور آخری کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا دعا مانگنی وہ سکھا رہے ہیں۔ شروع کی 3 آیتوں میں دعا کے آداب کہ دعا مانگنے سے پہلے یہ چیزیں کرو، اور آخری 3 آیتوں میں کہ دعا کون سی مانگنی چاہیے، سب سے زیادہ ضروری دعا کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تو پہلی 3 آیتوں میں دعا سے پہلے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں دعا سب سے پہلے کیا مانگنی ہے۔ ہماری ضرورت تو دنیا ہے نا، یہ مل جائے وہ مل جائے، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ضرورت بتائی ہے، کوئی اور ضرورت بتائی ہے۔ تو دیکھیں شروع کی 3 آیتوں کا ترجمہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ دیکھیں تعریف ہو رہی ہے اللہ کی، اللہ آپ کی ہیں ساری تعریفیں۔ رب العالمین، آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، انسانوں کا جہان، جانوروں کا جہاں، جناتوں کا جہاں، کتنے دنیا میں جہاں ہیں ہمیں کیا پتہ، کتنی ساری مخلوق دنیا میں پل رہی ہے، کتنے سارے جانور ہوں گے، حیوانات ہوں گے، مخلوق ہوگی، سب پل رہے ہیں، ہم تو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ سب کو پال رہے ہیں۔ رب مانے ہوتے پالنے والا، رب کے معنی سب کی پرورش کرنے والا، اور سب کی پرورش اس طرح کرنا کہ سب اچھے انداز میں پل رہے ہوں۔ ایک آدمی کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بچوں کی پرورش نہ کر رہا ہو، بچے ایسے بیکار گھوم رہے ہوں، تو وہ کہتے ہیں کیسی پرورش کر رہے، باپ نہیں ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ کی پرورش کا انداز دیکھیں، سب سے پہلے پرورش کا آغاز اس کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کیسی زبردست پرورش کری کہ اس کے جسمانی اعضاء صحیح رکھے، ہاتھ صحیح ہیں ہمارے، پاؤں صحیح ہیں، آنکھیں صحیح ہیں، سر صحیح ہیں، بال چہرے پہ، سر پہ بال خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، جسمانی آنکھیں حساب سے بنائی ہیں، ناک حساب سے بنائی ہے، منہ حساب سے، یہ اللہ کی پرورش ہے۔ یہی تھوڑی کہ صرف کھلانا، پھر اللہ تعالیٰ پرورش میں کھلانا پلانا ہر چیز، یہ رب العالمین کے معنی تمام جہانوں کا پروردگار، جس طرح انسانوں کی پرورش کرتے ہیں اس طرح جانوروں کی بھی پرورش کرتے ہیں۔ رب الرحمن الرحیم، رحمان جو بہت مہربان، سب پر مہربان ہے، رحیم بہت مہربان ہے۔ رحمان دنیا میں اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے، کافر کو بھی کھلاتے ہیں، مسلمان کو بھی کھلاتے ہیں۔ رحیم آخرت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مہربان ہوں گے، ہم پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ۔ الرحمن دنیا میں اللہ کی مہربانی سب کے ساتھ ہے، کافروں پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، کافر بھی کھاتے ہیں بلکہ مسلمانوں سے اچھا کھا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے دشمنوں کو بھی کھلاؤں گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے دشمنوں کو بھی کھلاؤں گا، گنہگاروں کو بھی کھلاؤں گا، نیکوں کو بھی کھلاؤں گا۔ الرحیم اس کا تعلق آخرت سے، آخرت میں تو میں اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو نوازوں گا، ان پر میری مہربانیاں ہوں گی۔ آخرت میں کافر پر میری مہربانی نہیں ہوگی، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں اس پر مہربانی ہے الرحمن کے تحت، تو بچا ہوا ہے عذاب سے۔ الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، رحمان مانے سب پر مہربان کرنے والے دنیا میں، رحیم مانے خاص مہربانی ہوگی آخرت میں مسلمانوں پر۔ مالک یوم الدین جو روز جزا کے مالک ہیں، حساب و کتاب، روز مالک مانے مالک، فیصلہ کرنے والا، یوم الدین، یوم مانے دن، دین مانے روز جزا، حساب و کتاب، قیامت کا دن، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرتے ہوں گے۔ حساب و کتاب میں کیا ہوگا؟ فیصلے ہوں گے، نیکیوں پر جنت کے فیصلے، گناہوں پر، کفر پر جہنم کے فیصلے۔ تو مالک، اب اللہ کی تعریف ہو رہی نا، آپ تو مالک ہیں روز جزا کے دن کے، حساب و کتاب کے دن کے مالک ہیں۔ جیسے کسی کو کہا جائے نا آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو وزیر اعظم ہیں، ہم تو کمزور ہیں، آپ تو یہ دنیا میں جس طرح کسی کو تعریف کے ذریعے سے خوش کیا جاتا ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی جو اللہ کی شان کے مطابق ہے وہ کرنا، یہ مالک یوم الدین، آپ تو حساب و کتاب کے دن کے مالک ہیں۔ اور چوتھی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم کس سے دعا مانگیں گے آپ کے سوا، ہم آپ کے سوا کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد چاہیں گے۔ پہلے بھی آپ نے ہماری مدد کی، اب بھی آپ ہماری مدد کریں گے، پہلے بھی آپ ہماری ضرورت پوری کرتے رہے، اب بھی آپ ہماری ضرورت پوری کریں گے۔ تو یہ شروع کی 4 آیتوں کا مختصر سا ترجمہ، تفسیر، تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔